آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو بلا تفریق 100% سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے گجرات کے شہر راجکوٹ میں نو تعمیر شدہ ماتوشری KDP ملٹی اسپیشلٹی اسپتال کا افتتاح کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں آروگیہ منتھن پروگرام کا افتتاح کیا۔ بالغ آبادی میں سے 88% سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کے مکمل ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کھیل کود اور نوجوانوں کے امور کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر کا کہنا ہے کہ ملک میں ہر ایک یونیورسٹی اسپورٹس کا ایک کمپلیکس وضع نیز ایتھلیٹس کو تربیت فراہم کر کے کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ حکومت نے ہندوستانی درآمد کاروں کو عالمی منظرنامے تک رسائی کرنے میں مدد کے لیے انڈین بزنس پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ اور مردوں کے ہاکی ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کے پہلے میچ میں آج شام جکارتہ میں بھارت کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے 8 سال پورے کر لیے ہیں، جس کے دوران انہوں نے اچھی حکمرانی اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ساتھ غریب عوام کے لیے کام کیا ہے۔ وہ آج گجرات میں راجکوٹ کے نزدیک اٹکوٹ کے مقام پر نو تعمیر شدہ ماتوشری KDP ملٹی اسپیشلٹی اسپتال کا افتتاح کرنے کے بعد ایک وسیع اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ پٹیل سیوا سماج ٹرسٹ کے زیر انتظام یہ 200 بستر والا ملٹی اسپیشلٹی اسپتال اعلیٰ ترین طبی آلات فراہم کرے گا۔ نیز یہ سوراج خطے کے عوام کو عالمی درجے کی صحت دیکھ بھال فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ گجرات میں صحت دیکھ بھال کا شعبہ دن بدن ترقی کر رہا ہے، جو عام آدمی کو بہترین صحت دیکھ بھال کی سہولیات کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب عوام کی کاوشیں سرکاری کوششوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں تو لوگوں کی خدمت کرنے کی ہماری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ راجکوٹ میں یہ جدید KDP ملٹی اسپیشلٹی اسپتال اس کی ایک واضح مثال ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ حکومت بلا کسی امتیاز کے لوگوں کو 100% سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے اسپتال کا دورہ کیا اور صحت دیکھ بھال کی مختلف سہولیات کا معائنہ کیا۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا۔ بعد میں دن میں وزیر اعظم گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں سہارا سمیلن سے خطاب کریں گے۔ سہاکار سے سمردھی سے متعلق مختلف کوآپریٹو اداروں کے لیڈروں کے سیمینار کے دوران وزیر اعظم کلول میں IFFCO میں قائم کردہ نینو لیکوڈ یوریا پلانٹ کا بھی افتتاح کریں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج مدھیہ پردیش میں بھوپال میں آروگیہ منتھن پروگرام کا افتتاح کیا۔ صدر جمہوریہ نے حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے کئی پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا۔ جناب کووند ریاست کے 3 روزہ دورے پر کل بھوپال پہنچے تھے۔ بھوپال ہوائی اڈے پر گورنر منگو بھائی پٹیل اور وزیر اعلیٰ شیوراج چوہان نے ان کا استقبال کیا۔ 3 روزہ دورے کے دوران صدر جمہوریہ اجین اور اندور بھی جائیں گے۔ صدر جمہوریہ کا دوسرا اہم پروگرام بھوپال کے موتی لال نہرو اسٹیڈیم میں شام کو منعقد کیا جائے گا۔ جناب کووند تقریباً 182 کروڑ روپے کی لاگت والے 10 شہری حفظان صحت اداروں کی عمارتوں کا بھومی پوجن کریں گے اور 72 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 حفظان صحت کے اداروں کی 9 تعمیر شدہ عمارتوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک میں اب تک 193 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ کل 14,39,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس 15 کروڑ 71 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیکے موجود ہیں، جنہیں استعمال کیا جانا باقی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے کل 2,685 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد سردست 16,308 ہے۔ صحتیابی کی شرح سردست 98.75% بتائی گئی ہے۔ ملک میں بالغ آبادی کے 88% سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کے دونوں ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے یہ معلومات فراہم کی۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پوری طور پر ٹیکے لگوانے کے باوجود بھی کووڈ ضابطوں پر عمل کرتے رہیں۔ گروپ 7 کے ملکوں نے 2035 تک اپنے توانائی کے شعبے کو کاربن سے پاک کرنے سے اتفاق کیا ہے۔
جرمنی کے اقتصادیات کے محکمے کے وزیر روبرٹ ہیبیک نے گروپ 7 کے وزیروں کی میٹنگ کے بعد یہ بات بتائی۔ برلن میں ہونے والی اس میٹنگ میں گروپ 7 کے آب و ہوا، توانائی اور ماحولیات کے محکمے کے وزیروں نے نئے وعدے کیے ہیں۔ انہوں نے ایک وعدہ یہ بھی کیا ہے کہ مرحلے وار کوئلے سے بجلی بنانے کا تجربہ ختم کر دیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کھیل کود اور نوجوانوں کے محکمے کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ ملک میں ہر ایک یونیورسٹی اسپورٹس کیمپس اور کھلاڑیوں کو تربیت فراہم کر کے ملک میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج پونے میں ساوتری بائی پھولے یونیورسٹی احاطے میں خشابہ جادھو اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر انہوں نے یاد دلایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مختلف کھلاڑیوں کو کس طرح تحریک دی، جس کے نتیجے میں ملک میں کھیل کود کا ایک ماحول قائم ہو گیا۔ وزیر موصوف نے پونے یونیورسٹی کیمپس میں اولمپئن پہلوان خشابہ جادھو اور سوامی وویکانند کے قدر آور مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ کامرس اور صنعت کی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے نئی دلی میں کل شام انڈین بزنس پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ پورٹل بھارتی برآمد کاروں اور غیر ملکی خریداروں کے لیے ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ یہ پورٹل چھوٹے اور اوسط کاروباری، برآمد کاروں، کاریگروں اور کسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے تجارت سے تجارت کی ایک ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس کے طور پر کام انجام دے گا، تاکہ وہ اپنی مصنوعات کے لیے نئی منڈیوں کی شناخت کریں اور اپنی فروخت کو عالمی سطح پر انجام دیں۔ پورٹل کے آغاز کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے کہا کہ یہ پورٹل ایک ای کامرس مارکیٹ پیلس کے طور پر کام انجام دے گا، جس سے بھارتی برآمد کاروں کو عالمی سطح پر اپنی موجودگی ظاہر کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ان بہت سے معاملات کی تکمیل ہوگی جو وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کا حصہ ہیں، اور برآمد کاروں کو ڈیجیٹائز کرنے، ایم ایس ایم ای کی مدد کرنے اور بھارتی مصنوعات کی برآمد کی مزید حوصلہ افزائی کرنے جیسے حکومت کے عزم کا حصہ ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مختلف ای کامرس پلیٹ فارموں سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ لاکھوں کاروباری کووڈ-19 عالمی وبا کے چیلنج والے وقت کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھنے کی زبردست صلاحیت کے حامل ہیں۔ مرکزی ای کامرس ویب سائٹ پر جعلی جائزوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرے گا۔ صارفین امور کا محکمہ موجودہ طریقہ کار اور عالمی پیمانے پر دستیاب بہترین عوامل کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ فریم ورک تیار کرے گا۔ محکمہ جعلی اور دھوکہ دینے والے آن لائن جائزوں کے باعث ابھرنے والے معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے شراکت داروں کے ساتھ میٹنگ کرے گا۔ بھارت نے اسلامی تعاون تنظیم کے آزادانہ مستقل حقوق انسانی کمیشن OIC-IPHRC کی جانب سے یاسین ملک کے فیصلے پر کی گئی رائے زنی پر اس کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ جموں کشمیر کے بارامولہ ضلع میں سیکورٹی فورسز نے ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ ایک دہشت گرد کو ہتھیار اور گولہ بارود کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ اس کی شناخت محمد سلیم کے طور پر کی گئی ہے اور وہ شرکوار کریری کا باشندہ ہے۔ مردوں کی ایشیا کپ ہاکی میں انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا میں GBK اسپورٹس کمپلیکس ہاکی اسٹیڈیم میں پہلے سپر 4 مرحلے کے میچ میں آج بھارت اور جاپان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 5 بجے شروع ہوگا۔ جمعرات کو بھارت نے سپر 4 راؤنڈ کے لیے میزبان انڈونیشیا کو 16-0 سے کراری شکست دی تھی۔ سپر 4 مرحلے میں 4 ٹیمیں ایک دوسرے سے ایک میچ کھیلیں گی۔ اس کے بعد چوٹی کی 2 ٹیمیں فائنل میچ کھیلیں گی۔ 12ویں ہاکی انڈیا جونیئر مردوں کی قومی چیمپئن شپ میں کل شام اتر پردیش کا مقابلہ فائنل میں چنڈی گڑھ کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو بلا تفریق 100% سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے گجرات کے شہر راجکوٹ میں نو تعمیر شدہ ماتوشری KDP ملٹی اسپیشلٹی اسپتال کا افتتاح کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں آروگیہ منتھن پروگرام کا افتتاح کیا۔ بالغ آبادی میں سے 88% سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کے مکمل ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کھیل کود اور نوجوانوں کے امور کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر کا کہنا ہے کہ ملک میں ہر ایک یونیورسٹی اسپورٹس کا ایک کمپلیکس وضع ایتھلیٹس کو تربیت فراہم کر کے کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔